الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ، دعوت و تبلیغ کا حکم۔ نبوت ملنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور غار حرا جایا کرتے تھے۔ شروع میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر کئی دنوں تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کو فطرت الوحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لا رہے تھے کہ ایک آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ جب نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا اور گھر آ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں، جس کا ترجمہ ہے: اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے اور ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دعوت و تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا، چونکہ پوری دنیا صدیوں سے شرک و بت پرستی میں مبتلا تھی اور کھلم کھلا دعوت دینا مشکل تھا۔ اس لیے شروع میں پوشیدہ طور پر آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ کی دعوت سے عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے سر پر بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ چنانچہ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اگر کسی آدمی یا جانور کے بدن میں تکلیف ہوتی تو اس کو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا تھوک لیتے اور اپنے سر پر رکھ کر یہ کہتے: بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ ہاتھ مریض کے بدن پر پھیرتے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی۔ ایک فرض کے بارے میں، پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے۔ بس جب پانی پائے تو چاہیے کہ اس کو بدن پر ڈالے، یعنی اس سے وضو یا غسل کر لے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، کسی مسلمان کو ہنستا دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔ جب کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھے تو یہ دعا پڑھے: اضحک اللہ سنک، یعنی اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں سے اپنی ضرورت چھپائے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھوکا ہو یا اس کو کوئی اور خاص حاجت ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے رکھے، یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کے ان سے سوال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، حلال کو حرام سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاک و لذیذ چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو اور شرعی حدود سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا کے بارے میں، نعمت عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا قانون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی آئے گی۔ فائدہ: جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ رہے گا اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لیکن جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اور صرف بدترین اور برے لوگ ہی رہ جائیں گے تو اس وقت قیامت قائم کی جائے گی۔ قرآن سے علاج، معوذتین سے بیماری کا علاج۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے ملنے جاؤ تو اندر داخل ہونے سے پہلے 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ ایک اہم بات یہ بتانی ہے کہ عام طور سے سب لوگ گاڑی یا سائیکل وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے آداب سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر گاڑی ہم چلا رہے ہیں تو جب تک ضرورت نہ پڑے تب تک ہارن نہیں بجانا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کی اتنی خراب عادت ہوتی ہے کہ لگاتار ہارن بجاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آس پاس والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف ایسی ہے کہ اگر آدمی اس گناہ کی معافی بھی چاہے تو پھر معاف بھی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معاف نہ کرے جس کو تکلیف ہوتی ہے، اور کیسے معافی مانگے گا معلوم ہی نہیں کہ صبح اس کو تکلیف پہنچایا ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ گاڑی کھڑی کرنے کا، سائیکل کھڑی کرنے کا اس طرح کھڑی کرے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اس میں بھی لوگ بالکل بے احتیاطی سے کھڑی کرتے ہیں، ترچھی مرچھی جہاں چاہیں گے سیدھے لے جا کے ادھر ادھر جہاں چاہیں گے لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی بول دے غلطی سے تو پھر اسے جھگڑا بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ سب بہت اہم چیز ہے، سیکھنے والی ہے، دوسروں کو ہم سے تکلیف نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح